أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. ایبٹ آباد میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے دو عنوان اشتہاروں میں لکھے گئے. ایک عنوان ہے مشن رسالت، اور دوسرا عنوان ہے ختم نبوت. مشن رسالت پر خطبہ گفتگو کر چکے ہیں. میں مختصر سے وقت میں آقا کی ختم نبوت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے اس کی توفیق کو عطا فرمائے. میرے آقا کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اسے اللہ نے قرآن کی 100 آیتوں میں بیان کی.
210 حدیثیں میرے آقا کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ سارے صحابہ کا اس مسئلے پر اجماع ہوا، اکٹھ ہوا کہ ہمارے آقا کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر ہے اور اس کو ماننے والے بھی۔ کسی صحابی نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا۔ میں کسی دیہات میں نہیں بیٹھا، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا۔ میرے آقا کے انتقال کے بعد دو فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ مسیلمہ کا تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ بنا کہ ان دو فتنوں کا مقابلہ کیا جائے یا اس لشکر کو روانہ کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا تھا، اور اس کا کمانڈر 18 سال کے اسامہ کو بنایا تھا۔ یہ تین پریشانیاں میرے نبی کے انتقال کے بعد لاحق ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کچھ صحابہ نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں نا، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو پہلے انہیں نہ چھیڑا جائے، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا جائے۔ اس فتنے کا جب کلا کما ہو جائے گا نا تو پھر ان سے نپٹ لیں گے۔ کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، میری بات ذرا غور سے سنیے گا تب اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے آدمی نے اختلاف کیا اور دوسرے صحابہ کے نمائندے بن کر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے، ابھی انہیں کچھ نہ کہیں، 3 محاذ نہ کھولیں، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کر لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے ہو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے
جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ بعض کتابوں میں آیا یہ کہتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، میں اکیلا جہاد کروں گا۔ پھر سارے صحابہ حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا ہو گئے؟ متفق ہو، لیکن اختلاف تو کیا۔ یہ جو لشکر آپ روانہ کر رہے ہیں اسامہ کا، اسے فی الحال روانہ نہ کریں، ابھی ان فتنوں کا مقابلہ کر لیں، یہ آگ بجھ جائے گی نا پھر یہ لشکر روانہ کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں اس لشکر کو روانہ نہ کروں؟ جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس لشکر کو ضرور روانہ کرے۔ پھر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کی کمان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے بزرگ مجاہد صحابہ اس کی کمان میں ہیں، کمانڈر بدلیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس اسامہ کو ہٹاؤں گا نہیں، اسامہ ہی کمانڈر رہے گا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اقبال کو پڑھتے رہتے ہیں، آج میں بھی اقبال پڑھنے لگا ہوں۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، میرے ہاتھ کے اشاروں کو دیکھنا ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ کس نے کہا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ میں نے کہا ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، اور علامہ اقبال صحیح معنوں میں مفکر اسلام ہے۔ ترجمہ کیا ہے حدیث کا ترجمہ، امن الناس بر مولائے ما۔ میرے آقا نے زندگی کے آخری خطبے میں کہا تھا، جو انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے دیا تھا، اور وہ زندگی کا آخری خطبہ تھا، اس میں میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مال اور جان کے لحاظ سے مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں بھیڑے رون نالو چپ چنگی، بھیڑے رون نالو چپ چنگی۔ نعرہ مارنا ہے تو یار کوئی جذبے کا نعرہ مار، نہیں تو چپ کر جاؤ۔ میرے نبی نے کہا، اگلے جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، یہ بے ساختہ آپ نعرہ ماریں گے، کسی خطیب نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا، جو بندیالوی کہنے لگا ہے۔ میرے نبی نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے، محسن انسانیت۔ حالت جملہ آئے نہیں تو سا نیران تو پہلے کپڑے لا چھڑے۔ میرا نبی ساری کائنات کے لیے محسن بن کے آیا۔ قیامت کے دن جب میرا نبی شفاعت کبریٰ کے لیے لب کھولے گا، وہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ساری کائنات کے لیے۔ اس میں یہودی، عیسائی، نمرود، فرعون، قارون، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، ہندو، سکھ، مجوسی، میرے نبی کے خاکے بنانے والے بے غیرت
سب کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی محمد محسن انسانیت ہے، محسن انسانیت ہے۔ لیکن بندیالوی کا یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا آقا ساری انسانیت کا محسن ہے، ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آمن الناس، علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، آمن الناس بر مولا ما، وہ جو ابو بکر ہے وہ ہمارے سردار پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمارے کوہ طور کا وہ پہلا کلیم ہے۔ نہیں نہ سمجھے، نہیں سمجھے۔ ہمارے کوہ طور کا، ایک وہ طور تھا جہاں موسیٰ سے رب نے کلام کیا تھا، ایک وہ طور تھا جہاں موسیٰ کلیم اللہ بنا تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمارا جو طور ہے نا اس کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو عبر۔ علامہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کے شعروں کا جو ترجمہ کرنے لگا ہوں اردو میں، وہ پکار اٹھتے واقعی میرے شعراں دا ایو ہی مینا جڑا بندیالوی کر گئے۔ وہ پکار اٹھتے، آپ سنیں میں کیسے معنی کرنے لگا ہوں۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو۔ ابر بادل کو، کشت کھیت کو، ابر بادل کو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے تو پھر بادل آتا ہے، بادل، پھر بارش برستی ہے، وہ سوکھا ہوا کھیت لہلہانے لگتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو عبرو، ثانی اسلام و غارو بدرو۔ سارے صحابہ کہتے تھے یہ لشکر نہ بھیجو، یہ لشکر نہ بھیجو، یہ لشکر نہ بھیجو، اور کمزور جسم کا ابو بکر وہ کہتا تھا میں 3 محاذ ایک ساتھ کھولوں گا، 3 محاذوں پہ فوجیں بھیجوں گا۔ اور جب 3 محاذوں پہ فوجیں گئیں نا تو وہ جن کے دل میں شرارتیں ابھر رہی تھی نا انہاں سمجھے بلے بلے مومنچ ایڈی طاقت ہے کہ تینوں طرف لشکر روانہ ہوئے، اللہ نے تینوں طرف سے ابو بکر کو کامیابیاں عطا کر دی۔ وہ جو پہلے 2 فیصلے تھے اس سے کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، حالیں جنگ نہیں، حالیں ٹھہر جاؤ، اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو، بعد میں بھیج لیں گے، اس سے اختلاف ہوا۔ لیکن منکرین ختم نبوت کے خلاف جو لشکر ابو بکر نے تیار کیا تھا اس سے کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب کا اجماع ہوا۔ کس بات پہ اجماع ہوا؟ کہ جو ہمارے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ زور سے بولو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی۔ چلو یار آج میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عیسائی امریکہ برطانیہ آج ہم پہ ناراض ہیں، نالاں ہیں، تسا مرزائیاں نو مسلمان کیوں نہیں مندے؟ اور ہمارے ملک کے بھی کچھ لبرل پڑھے لکھے وہ بھی کہتے ہیں اذان یہی دیتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن یہی مانتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، یہ مسلمان کیوں نہیں؟ تم مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ عیسائیوں کا بڑا زور ہے۔ آج میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں۔
ان لبرل کا میں منہ بند کر دوں گا۔ مجھے ایک بات کا ساتھ ساتھ جواب دیتے چلے جائیے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی۔ بولو بولو، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا لقب کیا ہے؟ یہودی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانا، تورات کو اللہ کی کتاب مانا، لقب کیا ہو گیا؟ یہودی۔ یہی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا، حضرت موسیٰ کو جھٹلاتا نہیں ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ زور سے بولو۔ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اسے یہودی مانو، ہم یہودیوں سے مطالبہ کرتے ہیں اسے یہودی مانو۔ یہ حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا، صرف ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا، مانو اسے یہودی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ عیسائی ہو گیا ہے۔ یہی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، یہی عیسائی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، میرے نبی پہ ایمان لاتا ہے، حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کرتا، انجیل کی تکذیب۔ وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، صاحب معجزات ہیں، ان کی ماں پاک دامن ہے، یہ سب کچھ مانتا ہے، میرے نبی پر ایمان لایا، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ ذرا پچھلے بندے بھی بولو یار، او مجھ سے جو دور بیٹھے ہو چوک کے قریب، اب اس کا نام کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس نو عیسائی منو، ہے وپار دی گل کہ نہیں؟ بندیالوی جو بات کہہ رہا ہے انصاف کی بات کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس کو عیسائی مانو، اس نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کی، اس نے انجیل کی تکذیب نہیں کی، صرف ایک نئے نبی کو مان لیا۔ وہ کہتے ہیں اب یہ عیسائی نہیں رہا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہودی ایک اور نبی کو مانے تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے، وہی عیسائی آمنہ کے لال کو مانے تو وہ عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور وہی مسلمان اگر میرے آقا کے بعد مرزے کو مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کو مسلمان مانو، جبکہ تم مسلمان ہونے والے کسی عیسائی کو عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تم کہتے ہو یہ عیسائی نہیں رہا، اس نے نئے نبی کو مان لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کی کتنی آیتوں سے ثابت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ 100 آیتیں ہیں، 100۔ ان میں جو سب سے واضح آیت ہے آیت ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے کہو خاتم النبیین۔ یار مجھے اگرچہ یہ بازار کا جلسہ ہے، مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ میرے نبی نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید کو کیا بنایا تھا؟ عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس کی بیوی سے اس کا جو منہ بولا باپ ہے وہ نکاح نہیں کرتا، جس طرح بہو سے نکاح نہیں، نو نال نکاح نہیں۔ بیوی کی جو بیٹے کی جو بیوی ہے یہ کسی مرحلے پر سسر کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ نو۔ بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، بہو اسی طرح حرام ہے جس طرح بیٹی حرام ہے۔ تو زید منہ بولا بیٹا تھا، عرب میں یہ رسم تھی، بری رسم، وہ حقیقی بیٹا بنتا،
وراثت میں حصے دار بنتا۔ میرے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کی شادی کر دی زید سے۔ زینب کو یہ تھوڑا افسوس تھا کہ میں ہاشمی خاندان دی لڑکی تے شادی ہو گئی غلام نال، یہ تھوڑا سا ذہن میں تھا، بنی نہیں۔ زید نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں، زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے سوچا زینب پہلے افسردہ ہے، اتو مل جائے طلاق تو یہ تو زینب کے سینے میں داغ لگ جائے گا۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا کہ اگر زید طلاق دے دینا تو زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کرواؤں۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے تے زینب میری نوے بہوے، تو یہ تو طوفان بدتمیزی مچ جائے گا۔ یہودی عیسائی منافق کافر لوگ کہیں گے وہ دیکھو جی بہو سے شادی کر لی ہے جی، منہ بولا بیٹا تھا زید، طوفان بدتمیزی مچے گا۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا زوجناکہا، میرے پیغمبر ہم نے یہ رسم بد تیرے ہاتھوں سے توڑوانی ہے، ہم نے زینب کے ساتھ تیرا نکاح آسمانوں پہ کر دی ہے۔ نکاح ہو گیا، شور اٹھا، ادھر باتیں ادھر باتیں، کچھ مسلمان بھی افسردہ ہو گئے، لڑکیاں دی کوئی تھوڑ سی، زینبی سے نکاح کرنا تھا، بڑا طوفان مچا۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت ختم نبوت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اس آیت کی دو تفسیریں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تفسیر وہ کروں گا جو عام مفسرین نے کی، اور ایک تفسیر وہ کروں گا جو میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے کی۔ دونوں تفسیریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے میں عام مفسرین کی تفسیر کرتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین نے بغلے بجائیں، ہون تے اللہ بھی آگ چھڑیا، اس کا بیٹا کوئی نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، نام بندے کا زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ اب تو رب نے بھی کہہ دیا اس کا بیٹا کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پروپیگنڈا ہوا نا، اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی، وہ سب اس کے بیٹے ہوں گے۔ پھر مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت ہود آئے، حضرت ابراہیم آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ان پر تو ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ خاتم النبیین ہے، یہ عام مفسرین نے ترجمہ کی۔ مولانا حسین علی نے سورۃ احزاب کو سامنے رکھ کے تفسیر کی۔ اس سورۃ احزاب میں یہ سارا واقعہ نا، زینب کا، زید کا منہ بولا بیٹا، نکاح، اس کا واقعہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ رسم ہم نے توڑوانی تھی۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے، رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا کم بڑا اوکھا، طوفان بدتمیزی مچ جائے گا، مخالفت بڑی زور نال ہو جائے گی، کسی اور کول توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو بعد ہے بھی کوئی نہیں، تیرے تو بعد
ہے بھی کوئی نہیں. آپ پر تو ہم نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا؟ ہم نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. آپ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. کتنی واضح آیت ہے. کیوں بھائی بولو، ایبٹ آباد والو بولو یار. جلدی تے من ہونی چاہیے کہ میں بڑا سفر کر کے ایک جلسے تے پہنچنا، اور جلسہ بھی وہ محدود جلسہ ہے. بولو تو صحیح تھوڑا سا. واضح نہیں آئے تو آڈا کی خیال ہے مرزائی نہیں پڑھ دے؟ مرزا قادیانی نہیں پڑھی؟ مرزا قادیانی نے بھی تو پڑھی ہے. آج جو مرزائیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تو پڑھتی ہیں نا، پڑھتے ہیں. وہ مانا کیا، مرزا نے مانا کیا کیا؟ آج سے پہلے شاید کسی عالم نے آپ سے یہ بات نہ کی. مرزا نے خاتم النبیین کا مانا کیا نبیوں کی مہر. نبیوں کی مہر کیا مطلب؟ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف عطا کیا، یہ عزت عطا کی، یہ عظمت عطا کی کہ نبیوں والی مہر ان کے ہاتھ میں دے دی. جس تے تسی مہر لاؤ گے او نبی. چنانچہ انہوں نے مہر مجھ پہ لگا دی تو میں کیا بن گیا؟ یہ پڑھایا گیا مرزائیوں کو. اور دنیا بھر کے پڑھے لکھے مرزائیوں، میں تمہیں ایبٹ آباد کے اشاعت التوحید کے اس معتبر سٹیج سے دعوت ایمان دیتا ہوں. کوئی ضد نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو. اللہ تمہیں ہدایت دے دے. اللہ تمہیں ہدایت دے دے. تم میں کتنے بیرسٹر ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے سائنسدان ہیں، کتنے یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، طالب علم ہیں. خدا کے لیے غور کرو. مرزے کے اس معنی پہ غور کرو. نبیوں کی مہر آپ کے ہاتھ میں، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ کیا بن جائے؟ نبی. میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں. پہلا جواب بڑا دلچسپ ہے تے جے تسی میرا ساتھ نہ دیتا میں وہ جواب اتھو ہی چھوڑ کے دوسری گل شروع کر دوں. بولو ساتھ دو گے؟ زور سے بولو. سمجھو گے بھی صحیح. میں نے کہا مرزا جی جس مہر سے نبی بنتے ہیں اور آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے آواز آئے. یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جس کو شیطان دوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا. آج ہمارے کئی دوست کہتے ہیں ابو بکر نو فلانا نہیں مندا، فلانا نہیں مندا، فلانا نہیں مندا، ابو بکر نو او نہیں مندا، او نہیں مندا. میں نے کہا ابو بکر جنتیاں دا امام ہے. یہ تو صحیح ہے. اولئک هم المؤمنون حقا کلا وعد اللہ الحسنى اعد لهم جنات. ابو بکر جنتیاں دا ایمان ہے، امام جنتیاں دا. اولئک هم المؤمنون حقا بندیالوی کے جملے میں بازار کو مد نظر رکھ کر کاٹ ہے. بندیالوی کہتا ہے ابو بکر کو مومن ہی مان سکتا ہے. ابو بکر کو، زور سے بولو یار زور. ابو بکر کو فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، شیطان نہیں مانتا. ابو بکر کے قریب نہیں آتا، شیطان نہیں مانتا. اگلا جملہ بندیالوی بڑا نفیس کہنے لگا ہے، سنیے لذت لیجئے. ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں سمجھیو کہ نہیں سمجھو.
ابو بکر کے مقتدیوں میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور جہاں عمر ہو. یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس سے نبی بنتی ہیں اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھیں؟ اور ہمیں مطمئن کرو یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، جو بچوں میں پہلا مومن ہے، بچوں میں پہلا مومن ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا. یہ مہر اس ابو بکر پہ کیوں نہیں لگی؟ اس علی پر کیوں نہیں لگی؟ مطمئن کرو مرزائیوں، ہمیں مطمئن کرو، وہ مہر جو نبی پاک کے ہاتھ میں دی گئی وہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی؟ جب وہ پیدا ہوا تھا اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی. کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حسین کا نام زور سے لو یار، پچھلے لوگ بھی لو حسین کا نام زور سے. جن کو گھٹی میرے نبی نے لگائی، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو زمین پہ چلا کرتا تھا؟ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی. نہ مہر صحابہ پہ لگتی ہے، نہ تابعین پہ لگتی ہے، نہ ائمہ مجتہدین پہ لگتی ہے، نہ مفسرین پہ لگتی ہے، اور نہ محدثین پہ لگتی ہے، نہ فقہاء پر، نہ علماء پر، کسی پہ بھی نہیں لگتی. اے مہر کیڈی سیانی سی، اے مہر کیڈی سیانی ہے جڑی آ کے لگی تے مرزے قادیانی تے لگی. اب میں نہ کرنے لگا ہوں خاتم النبیین کا، کروں گا مہر والا معنی. نبیوں کی مہر نہیں، سارے نبیوں پر مہر، سارے نبیوں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ جب ڈاک خانوں کا رواج ہوتا تھا، یہ مہر کو آج اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سیل کرنا. سیل کرنا کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا. ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے گئے. جب تھیلا بھر گیا انہوں نے اسے سیل کیا اس تھیلے کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس مہر لگانے کا؟ اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا. بندیالوی کی بات پہ علماء ذرا غور زیادہ کریں گے. میرا نبی سارے نبیوں کی مہر ہے. کیا مطلب؟ میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور پہلے جس کو مل چکی ہے اس سے واپس نہیں لی جا سکتی، اس سے واپس نہیں لی جا سکتی. اب معنی کرو ختم اللہ علی، کیا میں نے؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگائی؟ مہر. کیا میں نے؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی. یہ معنی ہوتا ہے مہر کا. میں مرزائیوں کو پھر ایک دفعہ مخاطب کرنے لگا، وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں. میرا فیس بک چینل ہے بندیالوی کہتا ہے آفیشل، یوٹیوب چینل بھی یہی. اگر اس کے ذریعے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے، یہ مانسیرا والے ہمارے دوست ہیں، اس چینل کے ذریعے اگر ان تک ہماری بات پہنچے تو بندیالوی کی اس بات پہ توجہ کریں. ایک معنی مرزے نے کیا خاتم النبیین کا، ایک معنی ہم نے کیا خاتم النبیین کا. آؤ وپار دی گل کریے، نہ تہاڈا معنی نہ ساڈا معنی. جس ہستی پر قرآن اترا تھا اس ہستی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رولا پہ گیا، تسی دسو خاتم النبیین دا معنی کی. پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے. میرے نبی نے معنی کیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ
30 بڑے بڑے دجال آئیں گے میرے بعد، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، اسی پر تو جھگڑا ہے، نبیوں کی مہر، نبیوں پر مہر، اس کا معنی تو کرے نا۔ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے کیا معنی کیا خاتم النبیین کا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ آخر میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا، مرزائی اس پر غور کریں، مرزائی اس پر غور۔ آج کے جو مرزائی ہیں نا، آج کے، انہوں نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ان کے باپ دادا مرزائی تھے، بس ان کا باپ مرزائی تھا، ان کا دادا مرزائی تھا، وہ مرزائی ہیں۔ میں ان سے کہوں گا مرزے کی کتابیں پڑھو۔ آج کے پڑھے لکھے مرزائیوں، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو۔ مرزے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، جب میں پیدا ہوا، حوالہ سننے والا ہے، جب میں پیدا ہوا تو مجھ سے پہلے میری بہن پیدا ہوئی، ہم جڑواں پیدا ہوئے، جڑواں۔ اس بہن کا نام تھا جنت بی بی۔ اس کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا۔ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ بولو تو صحیح یار، کیا بن کے آیا؟ ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں کرو مرزے اعلیٰ مانا، آؤ کرو مینا مرزے اعلیٰ، خاتم الاولاد، اولاد کی مہر، یعنی اللہ نے میرے ہاتھ میں اولاد والی مہر دے دی تھی، جس تے تو مہر لاندا جائے، تیری ماں جمدے جائے۔ یہی میں نے خاتم الاولاد کا بندے عالوی۔ علماء کرام، لوگ تو شاید نہ سمجھیں کہ بات علمی ہے تھوڑی سی، آپ ذرا لذت لیں۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کسی قسم کا بچہ پیدا، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ سالم الاعضاء نہ کامل الاعضاء، نہ لولا نہ لنگڑا نہ کانا نہ ڈورا، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی بنے گا کہ میرے نبی کے بعد کوئی ذلی نبی بھی نہیں، بروزی نبی بھی نہیں، غیر تشریعی نبی بھی نہیں، میرا نبی ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب